جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، کل ہم نے تقدیر کی تعریف پڑھی تھی۔ تقدیر کی تعریف کیا ہے؟ لغوی تعریف بھی پڑھی تھی اور اصطلاحی تعریف بھی پڑھی تھی، اور اس تعریف سے مراتب القدر نکلتے ہیں یا ارکان القدر نکلتے ہیں۔ جیسے ہم توحید کی تعریف پڑھتے ہیں تو توحید کی تعریف سے ہم توحید کے دو رکن نکالتے ہیں، نفی و اثبات۔ یہ دو رکن ہیں، نفی اور اثبات۔ صرف نفی یہ توحید نہیں ہے، اور صرف اثبات یہ بھی توحید نہیں ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں اللہ ہے، یہ توحید نہیں ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں زید بہادر ہے، زید شجاع، زید شجاع، زید بہادر ہے تو اور بھی بہادر ہو سکتے ہیں، یہ توحید نہیں ہے۔ صرف اثبات توحید نہیں کہ اور بھی بہادر ہو سکتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں زید بہادر نہیں ہے تو یہ صرف نفی ہے، اس میں کوئی کمال ہی نہیں ہے کہ وہ بہادر نہیں ہے، یہ صرف نفی ہے۔ لیکن جب میں نفی اور اثبات دونوں کو ثابت کروں، میں کہوں کوئی بھی بہادر نہیں، صرف زید بہادر ہے، تو یہ کمال ہے۔ تو ہم توحید میں نفی اور اثبات کرتے ہیں۔ جیسے یہ کلمہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ، نفی اور اثبات اس میں دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو یہ دو رکن ہیں توحید کے، نفی اور اثبات، تب کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس طرح تعریف توحید سے ہم نے چار چیزیں لینی ہیں۔ پہلی کیا ہے کہ مراتب القدر یا ارکان القدر وہ کیا ہیں؟ چار ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ علم۔ علم ہے کہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے۔ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا علم ہے، اس کا نام علیم ہے۔ واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ کو ماضی کا علم ہے، حال کا علم ہے، مستقبل کا علم ہے، ظاہری چیزوں کا علم ہے، باطنی چیزوں کا علم ہے، مخلوق کا علم ہے، اپنا علم ہے۔ کوئی چیز جس کو علم کہتے ہیں وہ اللہ کے پاس ہے اور مکمل علم ہے۔ تو یہ پہلا رکن، پہلا مرتبہ، پہلا درجہ، یہ کس کا؟ قدر کا، تقدیر کا پہلا رکن یہ ہے، اس کو نہیں بھولیں۔ یعنی اس کے بغیر گاڑی کھڑی نہیں ہو سکتی، تقدیر ثابت نہیں ہو سکتی۔ جیسے اسلام کے ایمان کے 6 ارکان ہیں، ایک کا انکار کرنا سب کا انکار کرنا ہے، ایک کا انکار کرنا سب کا انکار ہے۔ جس طرح توحید کے ایک رکن کا انکار کرنا دوسرے کا بھی انکار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ارکان چھوڑ جائے تو نماز نہیں ہوتی، ارکان ختم ہو جاتے نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح ایک رکن ختم ہو جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ آپ سجدہ چھوڑ دیں، آپ رکوع چھوڑ دیں، کوئی چیز چھوڑ دیں تو نماز نہیں ہوتی۔ اسی طرح علم ایک مرتبہ ہے، رکن ہے۔ اگر کوئی اللہ کے علم کا اقرار نہیں کرتا تو وہ کافر ہے، گویا کہ وہ تقدیر کا منکر ہے۔ دوسرا درجہ کتابہ ہے۔ کتابہ کیا ہے کہ ان تؤمن بأن اللہ عز وجل کتب فی اللوح المحفوظ مقادیر الخلائق واجل کتابہ لا تتغیر۔ ٹھیک ہے، کہ جو کچھ اس دنیا میں ہوا ہے اور رہا ہے، ہوگا، وہ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ جو وہاں نہیں لکھا ہوا وہ نہیں ہوگا، جو وہاں نہیں لکھا ہوا وہ وہاں نہیں ہوگا۔
جو لکھا ہوا ہے وہ ہوگا. اگر آپ اس کو نہیں مانتے یا شک ہے یا شبہ ہے تو آپ تقدیر کو نہیں مانتے، آپ تقدیر کو نہیں مانتے. اس لیے كتب اللہ مقادیر الخلق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. اللہ کا عرش پانی پر تھا اور آسمان اور زمینوں کے پیدا ہونے سے 50,000 سال پہلے اللہ نے تقدیر کے اندر لکھ دیا تھا. کیا اللہ کا عرش کہاں پر تھا؟ پانی پر تھا، پانی تھا، عرش تھا. پھر اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو اس نے اسے کہا لکھ. اس نے کہا اللہ کیا لکھوں؟ کہا لکھ ما هو کائن الی یوم القیامہ، جو قیامت تک ہونے والا ہے. تو لکھ دیا قلم نے جو کچھ اس مخلوق میں، اس دنیا میں کس نے پیدا ہونا ہے، کیا کیا ہونا ہے، کیا کیا ہونا ہے، وہ سب لکھا ہوا ہے. اور وہ تبدیل نہیں ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے جیسا اس میں لکھا ہوا ہے. اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں کہ ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ ثم یکون علقۃ ثم یکون مضغۃ، کہ 40 دن تک نطفہ ہوتا ہے، پھر وہ علقہ بنتا ہے، خون کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر ایک بوٹی بنتی ہے، ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فرشتے کو بھیجتا ہے 4 کلمات کے ساتھ، اس کو لکھ دیا جاتا ہے. کیا؟ تکتب عملہ واجلہ ورزقہ وشقی و سعید، کہ اس نے کیا کیا کام کرنا ہے لکھ دیا جاتا ہے ماں کے پیٹ میں. اور اسی طرح اس کی عمر کتنی ہے لکھ دیا جاتا ہے، اس کا رزق کتنا ہے لکھ دیا جاتا ہے، کیا کیا کھانا ہے. شقیٌ جنتی ہے، جہنمی ہے، اور سعید یا سعید ہے، جنتی ہے، لکھ دیا گیا. یہ دوبارہ لکھا گیا. اس سے پہلے لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. ایک تقدیر لوح محفوظ کی ہے، ایک تقدیر ماں کے پیٹ کی ہے، ایک ہر سال لیلۃ القدر میں ہوتی ہے، نئے سرے سے لکھی جاتی ہے. ایک وہ تقدیر ہے جو ہر وقت فرشتے لکھ رہے ہیں، ہمارے کاندھوں پہ بیٹھے ہوئے لکھ رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فوالذی ثم ينفخ فیہ روح، پھر روح پھونکی جاتی ہے. فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. ان احدکم لا یعمل بعمل اہل الجنہ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع فیسبق الکتاب، کہ تم میں سے کوئی جنتیوں کے اعمال کرتا رہتا ہے، نماز روزے تہجد لگا رہتا ہے، حالانکہ اس کے اور موت کے درمیان صرف ایک بلش رہ جاتا ہے. تو جو وہاں لکھا ہوتا ہے لوح محفوظ میں وہ سب کو دے جاتا ہے اور وہ کفر کر بیٹھتا ہے اور وہ پھر کافر ہو کے مر جاتا ہے. اور اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان احدکم لا یعمل بعمل اہل النار، جہنمیوں کے کام کرتا ہے، کافر ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے. ایک ذرا رہ جاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ وہ کتاب سبقت لے جاتی ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے کہ جنتیوں کے عمل کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے. یعنی الخواتیم کیا ہے؟ اعتبار خاتمے کا ہے. خاتمہ کس پر ہوتا ہے؟ جو کچھ وہاں لکھا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ جو لوح محفوظ میں لکھا ہے وہ تبدیل نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تبدیل کیا ہوتا ہے وہ دوسرا تبدیل ہوتا ہے، وہ آگے چل کر الگ بات بتاتا ہوں. تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا ارادہ، اللہ تعالیٰ کا مشیت. کہ آپ ایمان لائیں کہ جو کچھ آسمان میں زمین میں ہو رہا ہے یہ اللہ نے چاہا ہے تو ہوا ہے. انما اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کن کہتا ہے ہو جاتا ہے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اللہ چاہتا سارے پکے مومن ہوتے. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ. یعنی کوئی قتل کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے، چوری کرتا ہے، یا وہ تہجد پڑھ رہا ہے، نیک ہے، بد ہے، جو کر رہا ہے وہ اللہ نے چاہا تو ہوا.
ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی ہو جائے جو اللہ نے نہ چاہی ہو۔ اللہ نے چاہا ہے، اللہ چاہے گا تو آپ یہاں بیٹھ کر پڑھیں گے، اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں پڑھ سکتے۔ یہ تیسرا درجہ، ان میں سے کسی ایک کا انکار کریں تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ یہ ایمان رکھیں کہ جو کچھ اس کائنات میں ہو رہا ہے اللہ کے علم میں ہے، اور اللہ نے اس کا ارادہ کیا ہے، اور یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے، اور یہ لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے۔ اب ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا ساری تقدیر کا انکار کرنا ہے، ساری تقدیر کا انکار کرنا ہے، ساری تقدیر کا انکار کرنا۔ چوتھی چیز کل میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو کچھ کر رہا ہے اس کو کرنے والا کوئی پیچھے خالق ہے، اور وہ اللہ ہے۔ خود بخود نہیں ہو رہی یہ کائنات، خود بخود اپنے آپ کو نہیں چینج کر رہی، نہیں بنا رہی۔ جیسے لوگ کہتے ہیں خود بخود ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا ہے، نہ یہ اپنے آپ کو بنا رہی ہے، کہ اس کا پیچھے کوئی خالق ہے اور وہ اللہ ہے، وہ اس کو کر رہا ہے، ہر چیز پر قادر۔ کوئی تبدیلی آ رہی، کچھ پنکھے، کچھ بھی ہو رہا ہے، اس کا کیا ہے کہ قدرت نافذہ، کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ مطلب جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی قدرت اس میں ہے، اللہ کے قوت سے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ہو رہا ہے، خود بخود نہیں ہو رہا، نہ کوئی اور مخلوق کر رہی ہے۔ یہ چار باتیں یاد رکھیں۔ یہاں ایک اور بات میں آپ سے کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا جو ارادہ ہے یہ دو قسم کا ہے، ایک کونیہ، ایک شرعیہ۔ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کتنی قسم کا ہے؟ دو قسم کا، ایک کونیہ اور ایک شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کیا ہوتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ ما یتعلق بخلق الکون و تکوین الکون، کہ اس مخلوق کو پیدا کرنا اور اس کا انتظام چلانا، اس کا انتظام چلانا، یہ ارادہ کونیہ ہے۔ یہ ارادہ مخلوق کو پیدا کیا، اس کا نظام چلا رہا ہے، پھر ختم کرے گا، جو کچھ ہو رہا ہے یہ ارادہ کونیہ ہے۔ ارادہ شرعیہ کیا ہے؟ کہ ارسال الرسل و انزال الکتب، کتابوں کو اتارنا، نبیوں کو بھیجنا، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ اللہ نے کتابیں بھیجی، رسولوں کو اتارا کہ یہ کرو یہ نہ کرو، یہ اللہ کا ارادہ شرعی ہے۔ ہم سے کہہ رہا ہے نمازیں پڑھو، روزے رکھو، یہ چاہ رہا ہے۔ جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، یہ اللہ کا ارادہ شرعی ہے۔ ارادہ کونیہ کیا ہے؟ کہ اس کا تعلق مخلوق کی پیدا کرنا، اس کا نظام چلانا، اس کو ختم کرنا، اس کی تبدیلی کرنی، یہ ارادہ کونیہ ہے۔ اللہ کے ارادہ کونیہ کو نہ اور دونوں میں فرق نہ کرنے کی وجہ سے بڑے بڑے لوگ گمراہ ہو گئے۔ اللہ کے دو ارادے، ایک ارادہ کونیہ، ایک ارادہ شرعیہ۔ ارادہ کونیہ کیا ہے؟ ارادہ کونیہ جس کا تعلق مخلوق کے پیدا کرنے، اس کو بڑا کرنے، اس کے اندر تبدیلیاں لانے، اس کو مارنے سے ہے۔ ارادہ شرعیہ اللہ کا حکم ہے، رسولوں کو بھیج کر، کتابوں کو اتار کر کہا یہ کرو یہ نہ کرو، یہ ارادہ شرعیہ ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں میں تین فرق ہیں۔ ان دونوں میں کیا ہے؟ تین فرق ہیں۔ پہلا فرق کیا ہے؟ پہلا فرق یہ ہے کہ ارادہ کونیہ لابد ان تقع، بلکہ اس سے پہلے ارادہ کونیہ لابد ان تقع، یہی صحیح ہے کہ وہ لازمی واقع ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے، کن فیکون، یہ ارادہ کونیہ ہے، وہ ہو کے رہتا ہے۔ کسی کو پیدا کرنا چاہے، مارنا چاہے، تبدیل کرنا چاہے، کچھ کرنا چاہے، ارادہ کونیہ لازمی واقع ہوتا ہے۔ اور ارادہ شرعیہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، کیوں پیدا کیا بھائی؟ پتہ ہے؟ عبادت کے لیے پیدا کیا، صحیح ہے؟ کیا ہم سارے عبادت کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے۔ ایمان لائیں اس لیے پیدا کیے، سارے ایمان نہیں لاتے، کچھ لاتے ہیں کچھ نہیں لاتے۔ تو ارادہ شرعیہ کبھی واقع ہوتا ہے اور کبھی واقع نہیں ہوتا۔ ارادہ شرعیہ کبھی واقع ہوتا ہے اور کبھی واقع نہیں ہوتا، لیکن ارادہ کونیہ لازمی واقع ہوتا ہے، لازمی واقع ہوتا ہے۔ یہ پہلا فرق سمجھ آئی؟ جیسے اللہ ہمیں کہتا ہے نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، فراڈ نہ کرو، اچھائی کام کرو، برے نہ کرو، لیکن یہ سارے نہیں کرتے۔ تو ارادہ شرعیہ ہے، یہ کبھی واقع ہوتا ہے کبھی واقع نہیں ہوتا۔ ارادہ شرعیہ ہے نا کہ رسولوں کو بھیجنا، کتابوں کو اتارنا، سارے تھوڑی مانتے ہیں،
کچھ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے. یہ ارادہ شرعی ہے، کبھی واقع ہوتا ہے کبھی واقع نہیں ہوتا. ارادہ کونیہ، کسی کو پیدا کرنا چاہے، ماننا چاہے، عزت دینا چاہے، ذلیل کرنا چاہے، دولت مند بنانا چاہے، وہ لازمی واقع ہوتا ہے، لازمی واقع ہوتا ہے. تو دوسرا فرق یہ ہے کہ ارادہ شرعی اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اور ارادہ کونیہ کبھی محبوب ہوتا ہے کبھی محبوب نہیں ہوتا. ارادہ شرعی لازمی طور پر اللہ کو محبوب ہوتا ہے. محبوب سے نماز پڑھو، ایمان لاؤ، اسلام لاؤ، عبادت کرو، روزے رکھو، نیکیاں کرو، برائیاں نہ کرو، یہ برے کام چھوڑ دو، یہ ارادہ شرعی ہے. یہ اللہ کو محبوب ہے، ہمیشہ محبوب ہے. ارادہ کونیہ کبھی محبوب کبھی غیر محبوب. جیسے شیطانوں کو پیدا کرنا، کافروں کو پیدا کرنا، فرعون کو پیدا کرنا، یہ ارادہ کونیہ ہے اللہ کا، لیکن یہ محبوب نہیں ہے. نبیوں کو پیدا کرنا، رسولوں کو، صالحین کو پیدا کرنا، یہ ارادہ شرعیہ بھی ہے اور کونیہ بھی ہے. یہ محبوب ہے. یہ کیا ہے؟ محبوب ہے. لیکن کبھی محبوب ہے کبھی محبوب نہیں. ٹھیک ہے. ارادہ کونیہ کبھی محبوب ہوتا ہے کبھی محبوب نہیں ہوتا. محبوب کب ہوتا ہے؟ کہ مسلمانوں کو پیدا کرنا، مومنوں کو، جنتیوں کو پیدا کرنا، رسولوں کو، صحابہ کو، ٹھیک ہے، جنتیوں کو، رسولوں، نبیوں کو پیدا کرنا، صالحین، یہ محبوب ہے. کافروں کو پیدا کرنا، مجوسیوں کو، مشرکوں کو، منافقین کو، فرعون کو، نمرود کو، ابو جہل کو، یہ اللہ کو پسند نہیں. تو اس لیے ارادہ شرعیہ لازمی طور پر اللہ کو محبوب ہوتا ہے، اچھا لگتا ہے، پیارا لگتا ہے. ارادہ کونیہ کبھی محبوب ہوتا ہے کبھی محبوب نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تیسرا فرق، دو فرق واضح انشاءاللہ. تیسرا فرق کیا ہے کہ ارادہ کونیہ میں انسان کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. ارادہ کونیہ میں انسان کا کوئی اختیار کوئی مرضی نہیں چلتی. آپ بادشاہ کے گھر میں پیدا ہوں یا جھوپڑی میں، فقیر کے گھر میں پیدا ہو، محل میں یا جھوپڑی میں، بادشاہ کے گھر یا فقیر کے گھر، لمبے چھوٹے، مرد عورت، انسان جن جانور، کیا پیدا ہوں، اس میں آپ کا کوئی مرضی نہیں ہے. بھائی میں اتنا لمبا ہونا چاہیے، اتنا موٹا ہونا چاہیے، میری آنکھیں، میرا چہرہ ایسا ہونا چاہیے، میرے ہاتھ، میری طاقت، میری شکل ایسی ہونی چاہیے، اس میں آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے. کسی انسان کا کوئی اختیار اس میں موجود نہیں ہے، جو وہ مرضی بنا دے. ارادہ کونیہ میں انسان کا مطلقاً کوئی اختیار، امیر بننا، کتنے لگے رہے ٹن ساری زندگی، مزدوری اینٹیں اٹھاتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، تو کتنا مل رہا پیسہ، کوئی اختیار نہیں. ہاں ارادہ شرعیہ میں انسان کا اختیار ہوتا ہے لیکن مطلق نہیں، مقید. ارادہ شرعیہ میں انسان کا اختیار ہوتا ہے. بھائی یہ دیکھ، یہ نہ دیکھ، یہ کر، یہ نہ کر، اختیار دیا. آذان ہوتی ہے، مسجد میں جا کر نماز پڑھ. آپ موٹر سائیکل اٹھا کر کیا گھر سے نکلے، کہیں اور چلے گئے، ہوٹل میں گپ مار رہے ہیں، مسجد نہیں آئے. آپ کا ٹھیک ہے ارادہ ہے آپ کا، اس میں آپ کا اختیار ہے. تو دل چاہے تو مسجد میں آ جاؤ، دل چاہے تو ہوٹل میں گپیں مارو. کوئی لڑکی جا رہی ہے، آپ کو پتہ ہے مجھے نہیں دیکھنا چاہیے، آپ ادھر گھوم کر سکتے ہیں، نہیں دیکھتا. اور یہ بھی اختیار ہے کہ دیکھتے رہیں. دل چاہے یہ پکڑیں، یہ چھوڑ دیں، یہ حرام ہے، میں نہیں کہتا، حلال ہے، کھاؤں گا. اس میں انسان کا اختیار ہے، اس کا اختیار ہے، لیکن مکمل اختیار نہیں ہے. مکمل اختیار نہیں ہے. کیوں اختیار نہیں ہے؟ کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، تم کہاں جا رہے ہو؟ ان هو الا ذکر للعالمین، یہ اسلام عالمین کا ذکر ہے. لمن شاء منکم ان یستقیم، جس کا دل چاہے وہ سیدھا ہو جائے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ تم چاہو. لمن شاء منکم ان یستقیم، پہلی شرط ہے تم چاہو. لیکن تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، جب تک اللہ نہ چاہے. سمجھ آئی؟ تو پہلی ہمیں اختیار، ہم چاہیں ہم جنتی بنیں،
ہم نیک بنیں، ہم اسلام پر عمل کریں، پھر کوشش کر رہے ہیں. لیکن یہ نمازیں اب تبھی پڑھیں گے، روزے تب رکھیں گے جب اللہ چاہے گا. پہلی شرط یہ کہ آپ چاہیں، آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو. لیکن اس کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے، اللہ نہ چاہے. تو اس لیے یہ دونوں ارادے جمع ہوں گے، پھر جا کر انسان عمل وجود میں آتا ہے. کافر کفر کرنا چاہتا ہے، کفر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. کوئی بدکاری کرنا چاہتا ہے کہ لڑکی سے بدکاری کروں، بڑی بڑی اچھی لگ رہی، سارے اسباب ڈھونڈ لیتا ہے. لیکن اگر اللہ نے نہیں لکھا، اللہ نہ چاہے تو کبھی نہیں کر سکتا. وہ چاہے اس کو قتل کر دو، میرا دشمن ہے، گولیوں سے بن کے نہیں کر سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ٹھیک ہے؟ تو اگر وہ نہیں چاہتا، غلطی سے قتل ہو گیا تو اس کا کوئی قصور نہیں، جہالت میں ہو گیا تو کوئی قصور نہیں، علم نہیں تھا وہ الگ ہے. جان بوجھ کے کرو، مارو ہی مارو، لیکن تب بھی وہ تبھی مارے گا جب اللہ چاہے گا. ٹھیک ہے؟ آپ جیسے طالب علم آتا ہے جامعہ میں پڑھنے کے لیے، وہ چاہتا ہے میں ماس سالس میں داخلہ لوں، اس کی پوری کوشش ہوتی ہے. لیکن جامعہ ادارہ اس کے کاغذات، اس کی عمر، اس کی قابلیت، اس کا مقابلہ شخصیہ ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں اس قابل ہے تو ہوتا ہے. لیکن اگر وہ نہ چاہے، صرف اس کے چاہنے سے ماس سالس میں داخلہ نہیں ہو جائے گا، جامعہ میں داخلہ نہیں ہو جائے گا، بلکہ جامعہ کا بھی ارادہ بنے اور اس کا بھی. پھر پہلی شرط ہے وہ چاہے. یہ چاہتا ہی نہیں، جامعہ میں نہیں ہے، زبردستی کوئی نہیں داخلہ دے سکتا، زبردستی کوئی داخلہ نہیں دے سکتا. تو دونوں ارادے جمع ہوں گے تو پھر وہ کام ہوگا اللہ. جیسے یہ شرط ہے انسان کا چاہنا، انسان کا چاہنا. جیسے وضو شرط ہے کس کے لیے؟ نماز پڑھنے کے لیے. وضو شرط ہے نماز پڑھنے کے لیے. تو شرط پائی جائے تو مشروط کا ہونا ضروری نہیں ہے. وضو اس نے کر لیا، کبھی نماز پڑھے گا، کبھی نہیں نماز پڑھے گا. صحیح. لیکن نماز پڑھنا چاہتا ہے تو پہلی شرط کیا ہے کہ وضو ہو. اسی طرح اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ یہ میرے لیے ساتھ کرے تو پہلے وہ چاہے، پہلے شرط ہے. پھر اللہ چاہے نہ چاہے، اللہ اپنی حکمتیں خود دیکھتا ہے کہ یہ بندہ اس قابل ہے یا نہیں قابل ہے. تو اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ کا ارادہ دو طرح کا ہے، ایک کونیہ، ایک شرعیہ. کونیہ کسے کہتے ہیں، شرعیہ کسے کہتے ہیں، ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ میں نے 3 فرق آپ کو بتائے، میں نے آپ کو 3 فرق بتائے. اس کے بعد کچھ مصیبتیں ہیں، پریشانیاں ہیں کہ اس میں کافی سارے لوگ کیا ہے، انہوں نے آپس میں اختلاف کیا، لڑائیاں کی، جھگڑے کیے. 3 بڑے اس میں قول ہیں، 3 بڑے قول ہیں، اور وہ پوری دنیا ان کی لپیٹ میں آئی ہوئی ہے، پوری دنیا اس کے لپیٹ میں آئی ہوئی ہے. وہ ہے کہ جبریہ، قدریہ اور اہل السنہ والجماعہ. جبریہ، قدریہ، اہل السنہ والجماعہ، یہ 3 بڑے گروہ ہیں. جبریہ، قدریہ، آپ کہتے ہیں یہ کہاں رہتے ہیں؟ مثلاً ہم جیسے کہتے ہیں حنفیہ، حنفیہ کے اندر بے شمار فرقے موجود ہیں، بے شمار. جبریہ آپ کو حنفیہ میں مل جائیں گے، بریلویوں میں مل جائیں گے، دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں مل جائیں گے. اس طرح قدریہ آپ کو دیوبندیوں میں، اہل حدیثوں میں، شافیوں میں، مالکیوں میں، اسی علاقے میں مل جائیں گے. جو یہ عقیدہ رکھے وہی جبریہ پہ علیہ آپ کو حنفی کہے. ہو سکتا ہے وہ کوئی جبری بھی ہو، جہمی بھی ہو، معتزلی بھی ہو، نام ایک مشہور ہے. چونکہ یہ فقہ عام تھی جیسے آپ کو پتہ ہے، تو شافی مالکی، تو اس کے اندر کہیں جبری ہوگا، کوئی قدری ہوگا، کوئی کیا ہوگا، کوئی کیا ہوگا. تو یہ جبریہ قدریہ اسی علاقے میں پائے جاتے ہیں، کہیں دور نہیں رہتے. اصل دیکھنا عقیدہ کیا ہے کہ جو جبریوں والی بات کرے وہ جبری ہے، جو قدریوں والی بات کرے وہ قدری ہے. جو اہل السنہ کا عقیدہ بیان کرے وہ اہل السنہ ہے، وہ چاہے کہیں بھی موجود ہے. وہ اگر حنفیوں میں ہے تو وہ اہل السنہ ہی ہے. جو کہتا ہے اللہ کے اسماء و صفات موجود ہیں، تقدیر کے معنی، وہ اہل السنہ ہے. لیکن اگر وہ وہاں رہ کر اسماء و صفات کا انکار، اہل حدیث میں رہ کر اسماء و صفات کا انکار کرے تو وہ کیا ہے؟ بھلے اپنے آپ کو اہل حدیث کہے، وہ اہل السنہ نہیں ہے، وہ کچھ اور چیز ہے. اچھا، اس میں پہلے لیتے ہیں جبریہ کو. جبریہ کا کیا کہتے ہیں، ان کا کیا مذہب ہے؟ وہ اللہ کے، انسان کے ارادے کا انکار کرتے ہیں، انسان کے ارادے کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے ارادے کا اس بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ کیا ہے کہ اس کا کوئی اختیار نہیں، کوئی اس کا ارادہ نہیں ہے. وہ قلم کی طرح ہے، جو مرضی قلم سے لکھو. انسان قلم کی طرح ہے، قلم کو لکھو تو لکھ دیے، چھوڑو تو چھوڑ دے.
ہاں جیسے تنکے ہوتے ہیں، ہوا اڑاتی ہے تو اڑتے ہیں، ہوا نہ ہو تو پانی پڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے. انسان کا کوئی ارادہ، کوئی اختیار نہیں. انسان مجبور ہے. انسان کیا ہے؟ مجبور ہے، بے بس ہے. جو اللہ کرے گا وہی کرے گا، جو اللہ نہ کرے نہیں کرتا، بس یہ ہے. وہ جبریہ اللہ کے ارادے کو ثابت کرتے ہیں، انسان کے ارادے کو ثابت نہیں کرتے. جبریہ کس کے ارادے کو ثابت کرتے ہیں؟ اللہ کے ارادے کو. اور انسان کے ارادے کو ثابت نہیں کرتے. گڈ مڈ ہو جاتی ہے، ذرا ہوشیاری سے بیٹھنا، ٹھیک ہے کہ نہیں. نیند تو بڑی پیاری ہوتی ہے، آدھے سوئے آدھے جاگے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جو جاگنے کا وقت آیا ہے. ان کی دلیل کیا ہے؟ ان کی دلیل یہ ہے، کہتے ہیں اللہ خالق کل شیء، اللہ ہر چیز کا خالق ہے. تو انسان کے ارادے کا بھی خالق ہے. تو انسان وہی کرے گا، ارادہ کرے گا جو اللہ چاہے گا. انسان کا کوئی اپنا ارادہ، کوئی اختیار کچھ نہیں ہے. دوسری ان کی دلیل ہے کہ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ نے تم کو پیدا کیا اور جو تم عمل کرتے ہو اس کو پیدا کیا. کہ ہمارے اعمال بھی کیا ہیں؟ مخلوق ہے، ہمارا کوئی ارادہ، کوئی اختیار اس میں نہیں ہے. تیسری دلیل ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، وما رمیت اذ رما ولکن اللہ رما. اے نبی، جب آپ نے پھینکا، آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. آپ نے نہیں پھینکا بلکہ اللہ نے پھینکا. تو کہتے ہیں کہ یہ انسان کا پھینکنا کچھ نہیں ہے، یہ اللہ پھینکتا ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ پھینکتا ہے. تو انسان کچھ نہیں کرتا. تو یہ اس طرح کے پھر قرآن میں آتا ہے جزاء بما کانوا یعملون. تو یہ ان کی دلیل ہے، یہ ان کے دلائل ہیں. ٹھیک ہے، کس کے؟ جبریہ کے. یہ جبریہ کے دلائل ہیں. اور جبریہ کی ایک بڑی دلیل یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لن يدخل الجنہ احد منکم بعملہ، تم میں سے کوئی بھی جنت میں نہیں داخل ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے. وقالوا ولا انت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اپنے عمل کی بدلے میں. تو اللہ کے رسول نے کہا ولا انا، میں بھی نہیں جا سکتا. الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، اللہ کہ مجھے اللہ اپنی رحمت میں نہ ڈانپ لے. تو کہتے ہیں مسئلہ سیدھا. اللہ کے رسول بھی جنت میں نہیں جا سکتے عمل کی وجہ سے، بلکہ کیسے جائیں گے؟ اللہ کی رحمت سے. تو جیسے اللہ جنت میں ڈالے گا وہی ڈالے گا. تو انسان کا کیا ارادہ؟ کوئی اختیار نہیں، عمل کا کوئی فائدہ نہیں. عمل کا کوئی فائدہ نہیں. انسان بس جو اللہ عمل کرائے گا کریں گے. اختیار انسان کا کوئی اختیار ہی نہیں، کوئی ارادہ ہی نہیں. تو یہ ان کی آیات ہیں، یہ جبریہ ہیں اور یہ ان کے دلائل ہیں. سمجھ آئے گی؟ یہ پہلا قول، یہ جبریہ، یہ ان کے دلائل. سمجھ گئے؟ دوسری بات، دوسرا قول قدریہ. قدریہ کون ہے؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ افعال العباد کا خالق نہیں ہے. افعال العباد جو انسان عمل کرتا ہے اس کا خالق خود انسان ہے. اس کا خالق انسان ہے. بزرگوں سو جاؤ ایک کام ہو جائے، یا سو جائیں یا پڑھیں، ایک کام ہو، دونوں تو نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ تو بتا رہا. وہ کہتے ہیں کہ جو انسان عمل کرتا ہے، افعال العباد انسان کے افعال یعنی اعمال، جو انسان عمل کرتا ہے ان کا خالق اللہ نہیں بلکہ انسان خود ان کا خالق ہے. یہاں اللہ کا ارادہ اختیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، میں پڑھا رہا ہوں، اچھے کر رہا ہوں، برے کر رہا ہوں، یہ میرا ہے، اچھے برے. اللہ کا اس میں ارادہ نہیں ہے. اللہ نے مخلوق کو، انسان کو پیدا کیا. جو اعمال ہیں، جو افعال ہیں، جو انسان کام کرتا ہے، ان کا خالق اللہ نہیں ہے. ان کا خالق کون ہے؟ انسان خود خالق ہے. کہ میں اپنی تقدیر بدلوں گا زور بازو سے، جیسے کہتے ہیں نا، میں یہ کر کے رکھ دوں گا. کہتے ہیں تقدیر کے سہارے لیتے ہیں کہ لکھا ہوگا جو وہ ہوگا. نہیں مانتے ہم، وہ خود کریں گے. تقدیر وہ ہے جو ہم کریں. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں نہیں، انسان، اللہ نے مخلوق کو پیدا کیا، ہمیں پیدا کیا،
باقی جو اعمال ہیں، افعال العباد ہیں، ان کا خالق اللہ نہیں، ان کا خالق کون ہے؟ انسان خود ہے۔ تو یہ قدریہ ہے۔ قدریہ اللہ کے ارادے کا انکار کرتے نہیں، ہاں اللہ کے ارادے کا افعال العباد میں انکار کرتے ہیں۔ یہ جبریہ کے الٹ ہے، یہ جبریہ کے الٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں افعال العباد کا خالق کون ہے؟ اللہ، انسان کا کوئی ارادہ اختیار نہیں۔ کون کہتا ہے؟ جبریہ۔ انسان جو ہے نا وہ قلم کی طرح ہے، جیسے قلم کا اپنا ارادہ اختیار کوئی نہیں ہے، اسی طرح انسان کا بھی نہیں ہے۔ لیکن قدریہ ان کے الٹ ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں، اللہ کا ارادہ نہیں ہے، اللہ کا ارادہ اس میں کوئی نہیں ہے، بلکہ انسان کا خود اپنا ارادہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قدریہ مجوس حاضر الامہ، قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں۔ کیوں؟ مجوس دو خداؤں کے قائل ہیں، دو الہوں کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ خیر کا الہ ہے اور شر جو ہے وہ کیا ہے؟ ایک شر کا الہ ہے، ایک خیر کا الہ، ٹھیک ہے؟ تو وہ دو کے قائل ہیں، تو یہ بھی دو کے قائل ہیں۔ کہتے ہیں مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا اور اعمال کو انسان نے پیدا کیا، گویا کہ دو الہ انہوں نے بھی بنا لیے، دو رب انہوں نے بھی بنا لیے، دو خالق انہوں نے بھی بنا لیے۔ تو یہ قدریہ کا عقیدہ ہے۔ ان کے دلائل کیا ہیں؟ ان کا دلائل یہ ہیں، کہتے ہیں من یعمل سوءا یجزا بہ، جو برے کام کرے اس کا بدلہ اس کو ملے گا۔ من یعمل سوءا یجزا بہ، منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ۔ کچھ تم میں سے دنیا چاہتے ہیں، کچھ آخرت چاہتے ہیں، یعنی جو آخرت چاہتے ہیں جنت ملے گی، دوسرے جنت ملے گی، انسان چاہتا ہے، اللہ نہیں چاہتا۔ تو جزاء بما کانوا یعملون، کہ جو عمل کرتے ہیں اس کی جزا ملے گی، اچھے کام کیے تو جنت، برے تو جہنم، اللہ نہیں چاہتا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا قول من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا، جو اچھے کام کرے وہ اپنے لیے، جو برا کرتا ہے وہ اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ ان کے دلائل ہیں۔ اور اس طرح ایک اور ان کا دلیل ہے کہ اگر ہم کہیں کہ اللہ خالق ہے افعال العباد کا، تو اس سے لازم یہ آتا ہے کہ اللہ نے کیا کیا؟ ارادہ کیا کہ چوری کرے، ڈاکہ کرے، کفر کرے، نفاق اختیار کرے، پھر اس کو جہنم میں ڈالے، تو یہ تو ظلم ہے۔ اللہ کیا کہے؟ اس کو ارادہ کرے چوری کر، ارادہ کرے تو ڈاکے ڈال، ٹھیک ہے؟ اس سے کہا بھائی تو نمازیں پڑھ، تجھے کہا تو چوریاں کر، اس کو جنت دے دی، اس کو جہنم، یہ تو ظلم ہے۔ سب اللہ کے حکم کے بغیر یہ چوری نہیں کر سکتا، یہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اس نے نماز پڑھی تو کون سا کمال کیا؟ تو جنت میں گیا۔ تو اس نے چوری کی تو کون سا جرم کیا؟ اللہ نے تو کرائی اس سے، قلم نے، اس کا ارادہ تھوڑا، وہ تو اللہ کا ارادہ ہے۔ جب ہم یہ کہیں اللہ ارادہ کرتا ہے تو یہ تو پھر ظلم ہوگا، اللہ ظلم کرتا ہے، تو اللہ ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نہیں، اللہ ارادہ نہیں کرتا، افعال العباد میں اللہ کا ارادہ نہیں، یہ بندے کا اپنا ارادہ ہے، بندے کا اپنا ارادہ ہے۔ یہ ان کے دلائل ہیں۔ اب ان پر رد آئے گا، پہلے تین قول سمجھ لیں۔ تیسرا قول اہل السنہ والجماعہ کا ہے، تیسرا قول اہل السنہ والجماعہ کا ہے۔ بھائی میں دوڑ نہیں سکتا، میری مجبوری ہے، یہ چیزیں تیز بولنے سے، اسپیڈ مارنے سے نہیں سمجھ آتی، ایسے سلو سے بھی سمجھ آ جائیں تو بڑی بات ہے نا۔ یہ دھواں دار تڑکی تقریر ہے نا، جذباتی ہے، یہ سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا پڑتا ہے۔ وہ ہیں اہل السنہ والجماعہ کا قول۔ اور ان کا قول کیا ہے؟ ان کا قول یہ ہے کہ اللہ کا بھی ارادہ ہے، انسان کا بھی ارادہ ہے، اللہ کا بھی ارادہ ہے، انسان کا بھی ارادہ ہے۔ فعل العبد وقع بمشیتہ و ارادہ و اختیارہ وکذالک بمشیت اللہ عز وجل و ارادتہ و اختیارہ۔ انسان کا جو فعل ہوتا ہے، جو افعال العباد ہیں، وہ قدریہ اور جبریہ کے درمیان میں ہے۔ وہ اللہ کا ارادہ بھی ثابت کرتے ہیں، انسان کا بھی ارادہ، دونوں کا ثابت کرتے ہیں۔ قدریہ صرف کس کا ارادہ ثابت کرتے ہیں؟ انسان کا، اللہ کا انکار۔ جبریہ اللہ کا ارادہ ثابت کرتے ہیں، انسان کا انکار کرتے ہیں۔ اہل سنہ اللہ کا ارادہ بھی ثابت کرتے ہیں اور انسان کا بھی ارادہ ثابت کرتے ہیں، دونوں، ٹھیک ہے، دونوں کرتے ہیں۔ یہ ہم دونوں کے درمیان ہیں، اہل سنہ دونوں کے درمیان ہے، نہ جبری نہ قدری، درمیان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل سنہ کا قول ہے۔ تو کوئی نماز پڑھتا ہے، ارادہ کفر کرتا ہے، کوئی کچھ بھی کرے، مخلوق میں جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے، لیکن اس میں
اگر وہ ارادہ شرعی ہے تو اس میں انسان کا ارادہ شامل ہے، انسان کا ارادہ شامل ہے۔ پہلی دلیل تو میں نے آپ کو ابھی سمجھائی تھی تھوڑی دیر پہلے، اس کی دلیل کہ لمن شاء منکم ان یستقیم وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، کہ اللہ بندہ بھی چاہتا ہے، اللہ بھی چاہتا ہے، لیکن انسان کا چاہنا مطلقاً نہیں ہے، اللہ کے ارادے کے نیچے ہے۔ لیکن یہ شرط ہے، بہرحال جیسے وضو شرط ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں، نماز کے لیے تو ہمارا چاہنا یہ پہلی شرط ہے، پھر اللہ چاہے نہ چاہے اس کی اپنی حکمتیں، وہ الگ باب آئے گا بعد میں، لیکن دونوں کے ارادے موجود ہیں، انسان کا ارادہ بھی، اللہ کی ارادہ بھی۔ قرآن بڑا ہے اس موضوع کے اوپر، ٹھیک ہے۔ ان ھذہ تذکرہ فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ تو اس طرح سے بے شمار آیات ہیں، حدیثیں ہیں، صحیح ہیں۔ ان کا تفصیلی رد سے پہلے میں ایک اجمالی بات کہتا ہوں تاکہ آپ کے دماغوں میں رہے۔ ادلۃ الجبریہ و قدریہ بالکل صحیح ہے، ادلۃ الجبریہ والقدریہ بالکل صحیح ہے، ادلۃ الجبریہ والقدریہ بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی بحث، کوئی نقص نہیں ہے، لیکن ان کا جو طریقہ اجتہاد ہے، استدلال ہے، وہ غلط ہے۔ جو ادلۃ الجبریہ ہیں وہ کیا ثابت کرتی ہیں؟ اللہ کے ارادے کو، اللہ کا ارادہ، ادلۃ الجبریہ اللہ کے ارادے کو ثابت کرتی ہیں، لیکن وہ انسان کے ارادے کی نفی نہیں کر رہے۔ ادلۃ الجبریہ کیا ہے؟ کہ اللہ کا ارادہ، ٹھیک ہے، اللہ کا ارادہ، اللہ ارادہ کرتا ہے۔ جب اللہ ارادہ کرتا ہے تو یہ اللہ کا ارادہ کرنا ثابت ہوا، یہ اس بات کا ثبوت نہیں کہ انسان ارادہ نہیں کرتا، یعنی انسان کے ارادے کی نفی پر وہ دلائل نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے ارادے کے اوپر دلائل ہیں۔ اس طرح جو قدریہ کے دلائل ہیں وہ انسان کے ارادے پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کے ارادے کی نفی پر دلالت نہیں کرتے۔ سمجھ آئی؟ ادلۃ الجبریہ قدریہ دونوں صحیح ہیں، لیکن ان کو سمجھنے میں غلطی لگی، ان کا استدلال غلط ہے۔ یہ سمجھے کہ جو آیات اور حدیث اللہ کے ارادے پر دلالت کرتی ہیں اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان ارادہ نہیں کرتا، اور جو آیات اور حدیثیں انسان کے ارادے پر دلالت کرتی ہیں وہ یہ سمجھے کہ اللہ ارادہ نہیں کرتا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ جبریہ کے دلائل کس پر دلالت کرتے ہیں؟ اللہ کے ارادے پر۔ قدریہ کے دلائل کس پر دلالت کرتے ہیں؟ انسان کے ارادے پر، نہ کہ قدریہ کے دلائل اللہ کے ارادے کی نفی کرتے ہیں، نہ انسان کے ارادے کی نفی ہوتی ہے۔ یہ ان کا طریقہ غلط ہے۔ یہ میں نے اجمالی بات کہی، شاید آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں جناب جبریہ کے دلائل اور ان پر رد، جبریہ کے دلائل اور ان پر رد، ان سے شروع کرتے ہیں تفصیلی۔ وہ 3-4 باتیں تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ادلۃ الجبریہ صحیح سریہ، لیکن جو انہوں نے استدلال سمجھا، وہ استدلال جبریہ نے کیا سمجھا؟ کہ اللہ کے، انسان کے ارادے کی نفی، یہ غلط ہے۔ انسان کے ارادے کی نفی قرآن کے خلاف ہے۔ قرآن میں کتنی جگہ آیا کہ انسان ارادہ کرتا ہے، صحیح ہے، لمن شاء منکم۔ اگر قدریہ کا سمجھ لیں گے تو پھر ان آیات کا انکار کرنا پڑے گا، وہ حدیثیں جس پر دلالت کرتی ہیں کہ انسان ارادہ کرتا ہے ان کا انکار کرنا پڑے گا۔ یعنی قدریہ کا استدلال اگر لیں تو یہ استدلال قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اجماع سلف کے خلاف، عقل اور فطرت کے خلاف، عقل اور فطرت کے خلاف، اس لیے ان کی یہ بات نہیں مان سکتے۔ اور پھر میں نے ابھی آپ کو بتا دی جنرل بات کہ جبریہ کے دلائل اللہ کے ارادے پر دلالت کرتے ہیں، نہ کہ انسان کے ارادے کی نفی پر دلالت نہیں کرتے۔ یہ بات تو ہو گئی۔ اب آتے ہیں کہ ان کی دلیل کیا تھی، اب وہ پڑھتے ہیں، غور کریے گا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ کہتے ہیں دیکھو بھائی، اللہ کہتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے نہیں پھینکا، جو پھینکا لیکن وہ اللہ نے پھینکا۔ یہ بڑی دلیل ہے ان کی، اور لوگوں کو بڑا تنگ کرتی ہے، اس لیے میں اس پر زیادہ فوکس کروں گا۔ اس کا لیکن میں یہ کہتا ہوں، ہم اہل سنہ یہ کہتے ہیں کہ
یہ آیت تمہارے لیے دلیل نہیں بلکہ تمہارے اوپر دلیل ہے، تمہارے اوپر حجت ہے، تمہارے لیے حجت نہیں، تمہارے اوپر حجت ہے۔ کیوں؟ اس آیت کے اندر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا ثابت کیا؟ رمی اپنے رسول کے لیے ثابت کی، وما رمیت اذ رمیت، جب تم نے پھینکا، رمی ثابت ہوئی نبی کے لیے، یعنی نبی نے پھینکا، کچھ کیا، وما رمیت اذ رمیت، تو اللہ رب العزت نے کیا کیا؟ انسان کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رمی ثابت کی، اور رمی کی ایک ابتدا ہوتی ہے، میں نے پتھر لیا ایسے پھینکا، یہ میں سے پھینکا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، ولکن اللہ رما مانا کیا؟ کہ اللہ نے تجھے توفیق دی، پھر یہ تیر، یہ پتھر، یہ مٹی، جو کچھ بھی ہے، دشمن پر جا کر لگنا، ہدف پہ پہنچنا، اس کو تکلیف دینا، اس کو قتل کرنا، یہ اللہ کا کام ہے۔ بس اگر یہ نشان میں مار تو زور سے رکھ کر، بڑا نشان مار، اللہ نہ چاہے تو ادھر ہو جائے گا ادھر ہو جائے گا، نہیں لگے، سمجھ آئی؟ یہ معنی ہے اس آیات کا کہ تمہارا کام تو صرف پھینکنا ہے، وہ تم نے پھینک دیا، لیکن اس کو جا کر کافروں پہ پہنچانا، ان کو لگنا، ان کے آندھے ہونا، ان کو بھاگنا، ان کو تکلیف دینا، یہ اللہ کا کام ہے، توفیق دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ انسان صرف ارادہ کر کے اس کو اپنا ایک عمل کرتا ہے، باقی اس میں برکت ڈالنا، اس میں طاقت پیدا کرنا۔ آپ جامعہ میں آگے پڑھنا شروع کیا تو اللہ جس کو پسند کرے گا اس کے علم کو اٹھائے گا، کہاں کہاں لے جائے گا، سب کے علم نہیں، جس کو دیکھے گا کہ کون اس قابل ہے، کون سا دل اس قابل ہے، یہ معنی ہے اس کا آیات۔ تو اس آیات کے اندر اللہ کا بھی ارادہ نظر آتا ہے اور بندے کا بھی، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارادہ نظر آتا ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا اگر اللہ توفیق نہ دے، میں کوئی، جیسے اس کا معنی لا حول ولا قوت الا باللہ، کوئی برائی نہیں چھوڑ سکتا، نیکی نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق نہ ہو، اللہ کی مدد نہ ہو، اللہ کی برکت نہ ہو۔ کروڑوں روپے پہ برکت میں سارا ضائع ہو گیا، برکت ہو تو ایک لڑکا 20 لڑکے کسی کام کے نہیں، کوئی اس کو فائدہ نہیں ملا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، 20 کے 20 روٹیاں جاڑنے کے لیے آئیں۔ یہ ایک ابن تیمیہ کی طرف اس کی نسلیں سدھر گئی، البانی بن گیا، وہ ایک البانی ہزاروں کروڑوں لاکھوں اربوں پہ بھاری ہے، اللہ نے برکتیں ڈال دی، لیلۃ القدر کی ایک رات کے اندر اللہ نے برکتیں ڈال دی، کہاں کہاں پہنچ گئی۔ تو یہ معنی ہے کہ اس عمل کے اندر اللہ برکت، طاقت، قوت پہنچا دے، کر دے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ بس اگر نماز پڑھی وہی اٹھا کے اپنے منہ پہ مار دی گئی، انسان جہنم میں چلا گیا اسی نماز کی وجہ سے، وہی نماز آپ کو جنت الفردوس میں لے گئی۔ تو یہ معنی ہے کیا ہے کہ جو انسان کرتا ہے انسان نہیں کرتا بلکہ وہ اللہ کرتا ہے، وہ اللہ کرتا ہے، کیونکہ جب تک ارادہ آگے آ رہی ہے، تفصیلات آ رہی ہے، ارادہ کونی ہو نہیں سکتا، کوئی انسان نیک کام کر نہیں سکتا، برا کام چھوڑ نہیں سکتا، نہ برا کام کر سکتا ہے نہ نیکی کا چھوڑ سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ لیکن پہلی شرط ہے کہ انسان چاہے، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو بتایا۔ تو یہ معنی ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ تمہارے لیے دلیل نہیں ہے یہ، جبریہ کی کیا دلیل ہے کہ انسان ارادہ نہیں کرتا، انسان کا نبی نے ارادہ کیا، پھینکا، کام کیا، بدر میں پہنچے، جنگ کی فتح اللہ نے دی، تھوڑے سے لوگوں نے بہت بڑی فوج کو شکست دے دی، یہ پھر اللہ برکتیں اور فتوحات دیتا ہے۔ تم میدان میں تو ہو، تم گھر میں لیٹے رہو، چھوڑو خود ہی ہو جائے گا۔ وہ اللہ کافر کو پیدا ہی نہ کرے، ویسے ہی مار دے یا انہی کو مسلمان بنا دے، اللہ تو تمہیں آزمائش میں ڈر رہا ہے، تو میرا امتحان ہے، اللہ کی بات درمیان میں کیوں لاتے ہو؟ تو اللہ چاہے تو سارے کافر مسلمان ہو جائیں، مسلمان کافر ہو جائیں، اللہ جسے چاہے ادا دے دے، اللہ کا مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری ان کی دلیل ہے وہ یہ ہے، وہ بھی بڑی لوگوں کو پریشان کرتی ہے، وہ بھی سن لیں، بڑی آسان طریقے سے سمجھاؤں گا، سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ۔ اور میں کیا کروں شیخ صاحب، ٹائم میرے پاس میں نہیں ہے، میں نے تو آج سوچا تھا آج ختم کر دوں گا، لیکن ابھی ابتدا ہی نہیں ہوئی تو ٹائم وہ
55 پہ چلا گیا، لیکن میں دوڑوں گا پھر آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ مسئلہ ہی ایسے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لن يدخل احدكم الجنہ بعملہ ولا انت یا رسول اللہ قال ولا انا الا يتغمدني اللہ برحمتہ. کوئی جنت میں اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، بلکہ کس کی وجہ سے؟ اللہ کی رحمت کی وجہ سے. کہتے ہیں اتنی صریح حدیث ہے کہ کوئی اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہماری دلیل صحیح ہے، ہم جبریہ کی دلیل صحیح ہے کہ انسان کا کوئی ارادہ نہیں، کوئی ارادہ اختیار نہیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں دیتا. اصل میں ان کا طریقہ غلط سمجھا. لن يدخل احدكم الجنہ بعملہ، یہ با جو ہے عوض کی ہے. یہ با کیا ہے؟ عوض، کہ اپنے عمل کے بدلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے عمل کے سبب جنت میں جائے گا. دیکھیے دو با ہے، جزاء بما کانوا یعملون، جزاء بما کانوا یعملون. اس میں با کیا ہے؟ سببیہ، جزاء بما کانوا یعملون. ان کے بدلہ دیا جائے گا جو انہوں نے عمل کیا، اس عمل کے بدلے کی وجہ سے ان کو جزا ملے گی. یہ کیا ہے؟ با سببیہ. وہاں جو با ہے، کہاں حدیث میں جو با ہے لن يدخل احدكم الجنہ بعملہ، اپنے عمل کے بدلے میں کوئی جنت میں نہیں جائے گا، بلکہ اپنے عمل کی وجہ سے جائے گا، عمل کے بدلے میں نہیں. ہم اسلام کے عبادت کے بدلے میں جنت میں نہیں جائیں گے، اسلام کی وجہ سے. اسلام سبب ہے، اسلام سبب کی وجہ سے، اس وسیلے کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے جنت میں جائیں گے. کوئی آدمی عبادت نہیں کرتا، مسلمان ہی نہیں ہوا، اسلام میں آیا ہی نہیں، وہ کہے میں جنت میں نہیں. بھائی جنت ونت کوئی نہیں دے رہے گی. یہ اسلام لے آیا، عبادت کرتا رہا، کہتا میں نے عبادت کی، میرا حق بنتا مجھے جنت دیجیے. بھائی 20 روپے دیے اب نکالو دودھ. نہیں، ایسا بھی نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے جاؤ گے. تو حدیث میں نفی ہے، کوئی اپنے عمل کے بدلے میں نہیں جائے گا بلکہ اللہ کی رحمت سے جائے گا. لیکن جنت میں اسلام کی وجہ سے جائے گا. اللہ کی رحمت ان پر ہوگی جو ایمان لائیں، جو سبب لے کر آئے. بس اتنا فرق ہے. وہ دعا لکھتے رہے، ہم دغا پڑھتے رہے. ٹھیک ہے. یہ با ایک آیت میں با کون سی ہے؟ سبب کی ہے کہ اسلام لے کر آئے، عبادت کی، دعائیں کرتے رہے، تہجد پڑھتے رہے. اللہ کسی کا حق مارتا نہیں ہے. تو اس اسلام کی وجہ سے اللہ کی رحمت آئے گی اور یہ جنت میں جائیں گے. یہ معنی ہے جزاء بما کانوا یعملون. سمجھ گئی بھائی؟ اور کوئی اکڑ کے کہے نہیں بھائی میں تو اتنے چلے کاٹے، اتنا صوفی بنا رہا، تارک دنیا ہوں، میں نے اتنے سال، مجھے حق بنتا ہے میری جنت دیجیے، میری عبادت کہاں گئی؟ حدیث میں آتا ہے نا قصہ ہے کہ میں جدید سے ذہن میں نہیں، اللہ نے ایک آنکھ رکھی، کہا اس کا ساری عبادت دوسرے میں رکھو. کہا کیا وہ عبادت نیچے ہو گئی، آنکھ کی نعمت اوپر چلی گئی. کہا پھر اس کو جنت میں ڈالو، کہ اللہ اپنی رحمت کی وجہ سے ڈال دے. تو ہماری اتنی عبادت نہیں ہے اللہ کی. تو اس لیے مختصر کروں کیا کہ انسان جنت میں جائے گا تو جبریہ کی بیکار باتیں ہیں، قرآن و سنت اسلام کے فقہ کے بالکل خلاف ہے. اور جو ان کا استدلال ہے یہ با کہیں سببیہ ہے. ہم با یہ سببیہ ہے. اور کہاں با جہاں نفی آئی ہے وہ با کون سی؟ بدلے کی با، عوض کی بلا. عوض کی با جو ہوتی ہے نا کہ اس کے بدلے میں آپ دکان پہ میں نے پیسے دیے میرا دودھ نکال، یہاں ایسا کوئی چکر نہیں. میں نے نمازیں پڑھی اللہ کو بولے جنت دو دودھ لازمی چاہیے، ایسا نہیں ہے. یہ سبب ہے. وہ شادی کی بچے چاہیے، باقی بیوی کو بولے میری شادی کی بچے نہیں کہا، بھائی وہ ایک سبب ہے، بچے دینا وہ اللہ کا کام. تو اس لیے یہ اس طرح کے ان کے دلائل میں زیادہ نہیں ٹھہرتا، وقت کم ہے. یہ اس کا اصل موضوع، اصل ٹارگٹ ہے. تو جبریہ کے دلائل جو ہیں وہ صحیح ہیں، لیکن ان کا طریقہ استدلال غلط ہے. ان کا طریقہ استدلال غلط ہے. جو استدلال ان کا قرآن و سنت عقل فطرت کے خلاف ہے اور دوسری آیات حدیث کے خلاف ہے، اس لیے ان کی یہ بات ہم بالکل مان نہیں سکتے. اچھا اب آتے ہیں، ٹائم تھوڑا ہے، اللہ کیا کروں. اب قدریہ کی بات شروع تو کر دیتے ہیں، چلو ٹھیک ہے کہ نہیں، پھر اگر اللہ نے ٹائم دیا تو پھر انشاءاللہ
اس پہ بھی بات کریں گے. اب قدریہ کے دلائل، قدریہ کا رد. تو جو قدریہ کے دلائل ہیں وہ کیا ہے؟ وہ آپ قدریہ کا آپ عقیدہ سن چکے ہیں. قدریہ انسان کے ارادے کی نفی کرتے ہیں. قدریہ کس کی؟ انسان کے ارادے کو ثابت کرتے ہیں. عفواً یہ الٹ پلٹ ہو جاتا ہے. قدریہ کیا کرتے ہیں؟ انسان کے ارادے کی کیا کرتے ہیں؟ اس بات کرتے ہیں. اللہ کے ارادے کی نفی کرتے ہیں. افعال العباد میں قدریہ کس کی نفی کرتے ہیں؟ اللہ کے ارادے کی، اور انسان کے ارادے کا استبات کرتے ہیں. اور ان کے یہ عقیدہ جو ان کے دلائل پیچھے ہم نے پڑھے تھے، تو وہ سارے دلائل صحیح ہیں، صریح ہیں، لیکن ان کا طریقہ دار استدلال غلط ہے. اور وہ استدلال قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف، اجماع سلف کے خلاف، عقل کے، قرآن کے خلاف کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ آیات جو اللہ کے ارادے پہ دلالت کرتی ہیں، نہیں، اللہ کے ارادے پہ دلالت کرتی ہیں اس کے خلاف ہیں. وہ حدیثیں جو اللہ کے ارادے پہ دلالت کرتی ہیں اس کے خلاف ہے، اور سلف کے خلاف ہے، عقل اور فطرت کے خلاف ہے. اگلی بات شروع کروں؟ ٹائم یا کیا کافی ہے؟ کیا کروں؟ کیونکہ اس کے بعد شروع کریں گے تو بات پوری نہیں ہوگی. ان کا باقاعدہ دلائل ہیں اور رد تسلی سے سمجھیں. میں کوشش کروں گا کوئی اور ٹائم بھی مل جائے نا، آپ لوگوں کو لے کر بیٹھیں. بہت ساری چیزیں ہیں کہ اگر آپ کو یہ سمجھانی بہت ضروری ہیں، اور میں دوڑ نہیں سکتا، چھوڑ نہیں سکتا. کچھ جو چھوڑنے کے قابل ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، جو چھوڑنے کے قابل ہیں وہ تو میں لازمی چھوڑ رہا ہوں. لیکن بنیادی طور پر جبریہ قدریہ کو چھوڑ کر تو تقدیر سمجھنا ہو ہی نہیں سکتی کہ ان کا کیا عقیدہ، ان کے کیا دلائل، ان کا رد کیا ہے. تو یہ تو ہو نہیں سکتا. تو انشاءاللہ اگلے پیریڈ سے بس کوشش کروں گا کہ کوئی اور بھی مجھے ٹائم مل جائے تو میں قدریہ کے اوپر پھر آگے کیا انسان مجبور ہے. وہ سارے لوگ گناہوں کو دلیل بناتے ہیں کہ گناہ کر رہا ہوں تو لکھا ہوا تقدیر میں اس لیے کیا، اس لیے کروں گا، یہ ہے. تو کیا انسان لکھے ہوئے کے سامنے مجبور ہے کہ اس لیے وہ کر رہا ہے کہ لکھیں؟ اس کی کیا تفصیلات ہیں؟ تھوڑا ڈیپلی مسئلہ ہے، اس میں سپیڈ نہیں لگائی جا سکتی. سپیڈ کسی کوئی غلط سمجھ گیا تو پھر میرا بھی نقصان، آپ کا بھی نقصان. اس کو سلو لہریں. آج جبریہ ہم نے پڑھے ہیں، حالانکہ زیادہ پڑھنا چاہیے تھا، لیکن کیا کروں، مجبوری ہے. تو انشاءاللہ کوئی اور بھی ٹائم، آپ ادھر ہی ہیں تو پھر انشاءاللہ اس کے بغیر بھی آپ کو بتا دوں گا. کوشش کروں گا کہ بات پوری ہو جائے. ٹائم تھوڑا ہے، میں کیا کروں، مجبوری ہے. کیونکہ ابھی 5-6 منٹ ہیں، دوسرے استاد آ جائیں گے. آپ کے بھی بلکہ 1 منٹ رہ گیا، ختم ہونے والا ہے. تو انشاءاللہ قدریہ کے دلائل، ان کا رد، اور آگے تقریباً 2-3 موضوع میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو باتیں سمجھا کر جاؤں. اگر کسی دن کوئی استاد نہیں آئے تو میں پوچھ لوں گا بھائی تم اگر آگے پیچھے کر سکتے ہو تو وہ بھی انشاءاللہ کر کے نہ کسی طریقے سے جو ضروری باتیں ہیں وہ آپ کو سمجھاؤں گا. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ چیزیں اصل میں آرام سے پڑھنے والی ہیں، تیزی سے پڑھنے والی ہیں نہیں.